بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کے پہلا حصے میں پوچھا گیا ہے کہ دستور کون بناتا ہے؟ تو دستور ساز اسمبلی منتخب کی جاتی ہے دستور بنانے کے لیے، اور اس اسمبلی کا جو فرض منصبی ملک کو دستور دینا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ اس میں تبدیلی کا اختیار کس کو ہے؟ تو اس میں جو بھی دستور سا اسمبلی دستور میں اس کا طریقہ کار وضع کر دیتی ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز حالات بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیل کرنی ہو تو اس کو اسی ملک کی پارلیمنٹ تبدیل کرتی ہے، اس کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے جو نارمل قانون سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اسے ہم دستوری تبدیلی یا امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ عام قوانین کے لیے تو 50% میجارٹی سے زیادہ ہو، یعنی جتنے حاضر ممبر ہیں ان کی تعداد 50% سے زیادہ ووٹ دے تو وہ قانون بن جاتا ہے، مگر آئین کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے، یعنی پورے ممبروں کی 2/3 میجارٹی ہوگی تو اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ایک حد تک، ایسی حد تک نہیں جو کہ اس کے بنیادی چیزوں کو ہلا دے۔ دوسری بات، فریڈم آف اسمبلی کی بات پوچھی ہے دوستوں نے، تو اس میں یہ ہے کہ فریڈم آف اسمبلی جو ہے وہ ایسا حق ہے جس پر کچھ حدود ہیں، یعنی اگر اسمبلی کی وجہ سے کوئی بھی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو، کہ مفاد عامہ کا نقصان ہو، تو اس کو مقامی حکومت کے نمائندے روکنے کا اختیار رکھتے ہیں، جو سیکشن 144 یا دفعہ 44 جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، دفعہ 44 نافذ کی جاتی ہے، مگر وہ بھی اگر واقعی کوئی مسئلہ ہو، ورنہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ دفعہ 44 جو لگائی گئی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا امن عامہ کا مسئلہ نہیں بنتا، حکومت نے غلط لگا دی ہے، تو اختیار عدالت کے پاس ہے کہ عدالت دونوں فریقوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرے، کیونکہ کسی ایک کو تو فیصلے کا اختیار ہم نے دینا ہے، تو یہ اختیار عدالت کے۔ اس میں دوست کا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا ہی کمپریہنسو اور پورا موجود ہے طریقہ حکمرانی، تو پھر ہم نے 73 کے آئین میں کچھ چیزیں مغرب سے مستعار کیوں لی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بنیادی اصول تو اسلام کے موجود ہیں، مگر اس کی تفصیل زمانے کے لحاظ سے کیسے ان کا نفاذ کرنا ہے یہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے خلیفہ نامزد کیا گیا سقیفہ بنی سعادہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے کیا گیا، اس طرح طریقے مختلف بدلتے رہے ہیں۔ اسلام میں بھی مختلف طریقوں کی گنجائش موجود ہے، اور مغرب نے اگر کوئی بہتر طریقہ اگر اپنا لیا تو اس سے مستعار لینے میں بھی حرج نہیں ہے، مگر اس پہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ ان سے بھی جو طریقہ لیا جائے گا، اگر جمہوریت ہے تو وہ اسلامی جمہوریت ہوگی، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ بنیاد ہے اسلام ہے، اگر آزادی کے اصول ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے، مگر وہ ہوگی اسلامی اصولوں کے مطابق۔ ابھی ان کو اسلام کے مطابق کرنا اور ان پہ عمل پیرا ہونا، یہ ہمارے علماء، جو علماء قانون ہیں، ججز ہیں، قاضی ہیں، اور جو علماء سیاست ہیں یا سیاست کے بڑے ہیں، ان کا فرض ہے۔ اس بڑا اہم سوال ہے اور بڑا دل سے نکلا ہوا سوال لگتا ہے کہ اگر علماء پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں اور عدالتوں میں بھی موجود ہیں تو کیوں نہیں اسلامی قوانین پورے کے پورے نافذ ہو رہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی دیکھیں کتنی تعداد ہے پارلیمنٹ میں بھی، اور کتنی تعداد ہے عدلیہ میں بھی۔ تو اس چیز پہلی تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے علوم میں داخل کریں۔ آئین میں تو درج ہے کہ اسلامی طریقہ زندگی اختیار کیا جائے، ہر چیز اسلام کے مطابق ہو، تعلیمی نظام بھی اسلام کے مطابق ہو۔ تو ایک تو تعلیم جو ہے اس میں کس حد تک محنت کر کے آپ اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے آنے والی نسل کو
دینی تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں تاکہ وہ صحیح سمجھیں اور پھر وہ ان عہدوں پر پہنچے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ اگر ڈال دیں تو اس کا اثر بھی اتنا ہی ہوگا۔ اگر 100 میں سے ابھی جو علماء جج ہوتے ہیں ان کی تعداد تو چند ہوتی ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں اگر وفاقی شرعی عدالت میں ہیں، اور شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہیں، باقی تمام عدالتوں میں ہزاروں ججز ہیں، ان کے لیے ان کی تعلیم میں دین کا کتنا دخل ہے۔ تو اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا کا پورا اسلامی نظام جب آتا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے ہر بندہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ہر بندہ اگر اس چیز کو سمجھ رہا ہوگا تو اسی طریقے سے پھر اس پہ عمل بھی ہوگا۔ اگر اس میں آپ نے ایک سوال یہ پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اسلام کی بہتری کے لیے اپنے نظام چلانے والوں کو تو اس علم کا ماہر بنائیں، ہمارے کیونکہ یہ آنے والی نسل جو ہے اس کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ بنیادی اصولوں سے واقف ہو اور وہی اصول وہ خود نافذ کریں۔ جب ہمارے تمام ججز، تمام وکلاء اور تمام سیاستدان اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیں گے تو کون رکاوٹ بنے گا؟ وما علینا الا البلاغ۔